میں جی فطرتاً ایک باغی ہوں اور اصول کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں. میں نے جو وہاں میں آپ کو بتاؤں سروس ہسپتال میں پروفیسر تھا، راؤنڈ کر رہا ہوں، فون آیا جی نیچے سے فلانے جج صاحب تشریف لائے ہیں اور وہ آپ کو بلا رہے ہیں آ کے ایم ایس آفس میں آ کے دیکھ لیں. ان کی عادت تھی سب جاتے تھے. میں نے کہا جی میں نہیں جاؤں گا، وہ اوپر آئے گا. یہی حال سیکٹریز کا، یہی حال منسٹروں کا. میں آؤٹ ڈور کرتا تھا ایمانداری سے، نمبر کے حساب سے، ٹوکن کے ساتھ. اکثر ہوتا تھا جی ایک صاحب کوئی آ کے کرسی پہ بیٹھ گئے، پوچھیں جی فرمائیں کہ جی میں ایم پی ہوں، میں نے اسمبلی کے اجلاس میں جانا ہے، مجھے دیکھ لیں. میں کہتا ہوں جی آپ کا ٹوکن ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں جی پھر اجلاس میں جائیں، میں تو نہیں دیکھتا. میں نے سوچا کہ یار ان میں کوئی انسانیت نام کی چیز ہی نہیں ہے. یہ جونکے ہیں پاکستان کے سسٹم پہ جو صرف اپنی کمائیاں کرنا چاہتے ہیں، اپنے مفادات لینا چاہتے ہیں. سو یہاں کام نہیں ہو سکتا. ذرا سا کچھ کرو کام، جا کے سیکٹری ہیلتھ سے اجازت لو، منسٹر ہیلتھ سے اجازت لو. میں نے کہا یار کیوں؟ میں ان لوگوں سے اللہ کے فضل سے زیادہ کوالیفائڈ ہوں اور ان سے بہت کم پیسوں میں بہت زیادہ کام کر رہا ہوں. سو آئی تھاٹ نہیں. مجھے فرق اسکواش اور سپورٹس کا بڑا شوق تھا. ٹھیک. جب پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ جیتی تو میں ٹیم کا ڈاکٹر تھا. اچھا. چیمپئنز ٹرافی جب جیتے میں ٹیم کا ڈاکٹر تھا. جہانگیر اور جہاں شیر کو دونوں کو میں نے ریٹائرمنٹ کا مشورہ دیا کہ گھٹنے چھٹنے اڑ گئے ہیں. تو الحمدللہ میں اسکواش کا بھی پنجاب کا وائس پریزیڈنٹ تھا. تو میں نے سوچا تھا میں ریزائن کر کے صبح پریکٹس کیا کروں گا، شام کو اسکواش کھیلا کروں. پھر ہوا کیا؟ میری والدہ مرحومہ اللہ نے غری کی رحمت کرے، میرا رول ماڈل وہ تھی اور انہی کی وجہ سے میں پاکستان واپس آیا تھا. انہوں نے کہا بیٹا تمہارے غریب مریض، تمہارے اسٹوڈنٹس، ان کا کیا قصور ہے؟ تم پرائیویٹ ہسپتال میں کتنوں کا علاج کر لو گے؟ ماں ساڈی بڑی کھری سی جی، کہتے تھے پترا پیسہ تے کنجراں کول بھی بہت ہوندا ہے، تو کہنا چکراں پی گیا. اس کے بعد جی الحمدللہ یہاں سے مجھے آفر بھی آ گئی، میں نے یہ جوائن بھی کر لیا اور گھرکی ہاسپٹل سے میں پے نہیں لیتا جی. اچھا جی. یہ میرا اگلا سوال ہونا تھا کہ چارج کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ جی ہم فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں. لاہور میڈیکل کالج سے جب افیلیٹڈ تھے ہمارا ڈپارٹمنٹ تو وہاں ٹیچنگ ایز اے پروفیسر پے ملتی تھی 1.5 سے اب 2 لاکھ وہ دیتے ہیں، 2-2.5 لاکھ. لیکن یہاں سے ہم کوئی پے کبھی نہیں لیا. نہیں آپ سربراہ ہیں اس ہاسپٹل کے، آپ کی کوئی تنخواہ نہیں؟ ہمارا پورا بورڈ کوئی پے نہیں لیتا. اچھا. تو آپ نے جو اپنی تنخواہ بتائی یہ تو بہت کم ہے ڈاکٹر صاحب. یہ تو ایک میڈیکل کالج، میں وہی تو بتا رہا ہوں، ہمارے بلز اللہ پرائیویٹ پریکٹس سے پورے کر دیتا ہے. سو صبح کا جو یہ کام ہے، دیکھیں کسی نے کہا اگر صبح اٹھ کے آپ کا دل چاہ رہا ہو کام پہ جانے کا تو اس کا مطلب آپ ٹھیک جگہ پہ ہیں. میں ان لوگوں میں سے ہوں جی میرے لیے اتوار گھر میں گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. اتنا ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہاں کام چلتا رہے اور اللہ لے رہے کام. تو یہاں کتنا وقت آپ کا؟ میں صبح آتا ہوں جی کوئی 8:30 کے قریب اور کوئی 1-1:30 بجے تک یہیں ہوتا ہوں. شام میں آپ کی پرائیویٹ پریکٹس چلتی ہے؟ پرائیویٹ جی سرجیمیٹ ہاسپٹل میں. اچھا. تو ایک سوال یہ ہے کہ کتنا ڈاکٹر عامر عزیز صاحب کا نام بہت بڑا ہے. مجھے خود کئی مرتبہ لوگوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب کا ٹائم لے دیں. اب میں نے کہا اچھا. میں نے 1-2 لوگوں سے کہا بھی، توفیق بٹ صاحب کو میں نے کہا ایک مرتبہ. تو اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے اتنی لمبی لائن ہے، آپ چارج کتنا کرتے ہیں پرائیویٹ؟ دیکھیں آج میں 15 مریض 4 گھنٹوں میں دیکھتا ہوں شام میں. ٹھیک ہے. آرتھوپیڈکس والے 4 گھنٹے میں 100 مریض بھگتا دیتے ہیں. آرام سے تسلی سے دیکھ کے، اس سے زیادہ کام نہیں ہو سکتا اگر صبح کے وقت آپ ایمانداری سے کام کر رہے ہوں. جو رات کے 12 بجے تک پریکٹسنگ کرتے ہیں وہ صبح ایمانداری سے کام نہیں کرتے. اور میں کرتا بھی منگل بدھ جمعرات جمعہ 4 دن پریکٹس کرتا ہوں. سو الحمدللہ جی کوالٹی کمپرومائز نہیں. ڈاکٹر صاحب اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ یعنی صبح کے وقت جب آپ کو انسان کو پتہ ہو، ہے تو آپ بھی انسان نہ ہماری طرح ہیں، کہ صبح کے وقت پتہ ہے فری میں لوگوں کو چیک کرنا ہے، سرجریز کرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، شام میں جو کام کرنا ہے اس کے پیسے اچھے ملنے ہیں. فرق دیکھیں، آپ کا رزق اور آپ کی موت روز آپ کے پیچھے آتی ہے. جو نیک نامی ہے، میں 200 بچے ٹرین کر چکا ہوں یہاں، جو سارے ملک میں اب کام کر رہے ہیں. وہ کام سوچ سکتے ہیں گلگت سکردو میں سپائن فریکچرز فکس ہو رہے ہیں.
ورنہ ان کو ٹوین کیبن میں ڈال کے اسلام آباد لایا جاتا تھا، اور اگر آدھی انجری ہوتی تھی تو وہ رستے میں کمپلیٹ ہو جاتی. اب ہمارے بچے کو 300 اسپائنس وہاں فکس کر چکے ہیں. ہم نے 6 بچے وہاں سے لے کے ٹرین کیے ہیں جو اپنے واپس گئے ہیں، گلگت سکردو، چلاس وغیرہ. سو اس کا کوئی مقابلہ نہیں. ہم 12 ممالک کے ڈاکٹرز کو بھی یہاں ٹرین کر چکے ہیں، جو پاکستان کا اور کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے. کون سے ممالک ہیں؟ آئرلینڈ، یو کے، سعودی عربیہ، UAE، کویت، ویسٹ انڈیز، ڈاکٹر صاحب فلپینز. ان کے پاس تو بہتر ہے ہمارے سے زیادہ. اللہ نے ایسا اب نام ہمیں دے دیا ہے. اور پھر جب وہ آ کے دیکھتے ہیں ورک لوڈ، ہمارے پاس ایک امریکن آتا ہے فٹ اینڈ اینکل سرجن، مارک مائرسن، گورا ہے، ٹھیک ہے، امریکہ میں. وہ آیا جب پہلی دفعہ، اس نے جب ہمارا سارا کام دیکھا، اس کا بیٹا امریکہ میں ٹریننگ لے رہا آرتھوپیڈکس سے، اس نے کہا وہ بھی آئے گا 3 مہینے کے لیے. اتنا ورک لوڈ تو وہاں ہے ہی نہیں. جو کام تم ایک ویکینڈ پہ کر لیتے ہو وہاں ایک مہینے میں اتنا ہوتا ہے. اور ہر قسم کا سامان